بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اسماء حسنہ میں سے یعنی اللہ رب العزت کے جو مبارک 99 نام ہیں ان میں سے جو نام لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے الجبار۔ میں آپ کے سامنے اس کی خاصیت بھی عرض کروں گا اور اس کا معنی بھی عرض کروں گا۔ اس کا معنی بھی عرض کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس کے اندر جو تفصیل ہے وہ ساری تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ آپ آخر تک انشاءاللہ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور اس نام کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہیں اور انسان کی حفاظت کے لیے، ظالموں سے حفاظت کے لیے، ظالموں کے شر سے حفاظت کے لیے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے بہت ساری دعائیں اس ایک نام کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی، اور آخر میں آپ اس کی خاصیت کو بھی دیکھیں گے کہ اس کو کتنی بار پڑھا جائے اور اس کا ورد کس طریقے سے کیا جائے، اور وہ دعائیں جو اس کے ساتھ جو ذکر کی جائیں گی ان کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ سارا انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں الجبار کی طرف۔ الجبار اس کا معنی ہے بڑا زبردست، بڑی طاقت کا مالک، یعنی اللہ رب العزت بڑا زبردست بھی ہے، یعنی سب سے بڑا اور بڑی طاقت کا مالک، جو سب سے زیادہ قدرت کا مالک ہو، جس کے برابر یا جس سے زیادہ کوئی بھی نہ ہو، وہ الجبار یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی صفت ایسی نہیں ہو سکتی۔ اللہ جبار ہے اور مخلوق مجبور ہے۔ اس کی مشیت کے سامنے کسی کو لب کشائی کرنے کی، منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ منہ کھولنے کا کسی کو حق حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے اور جو ارادہ کرے اس کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی منع نہیں کر سکتا، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر کوئی آدمی بھی خلل نہیں ڈال سکتا، اور جو ارادہ اللہ تعالیٰ کر لے اس ارادے کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ نہ کسی سے وہ اجازت مانگنے کا محتاج ہے، نہ کسی کے ساتھ وہ مشورہ کرنے کا محتاج ہے۔ مشورہ کرنا یہ الگ بات ہے، اور مشورے کا محتاج ہونا یہ الگ بات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کسی کے ساتھ مشورہ کرنے کی محتاج نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کے ساتھ مشورہ کر لے، یہ اس کے فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اگر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ محتاج بھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ یہ جو اسم ہے اس کو مصبعات عشرہ کے بعد 21 بار پڑھا جائے گا۔ مصبعات عشرہ سے مراد یہ ہے کہ یہ نیچے تقریباً بہت ساری دعائیں اور سورتیں قرآن مجید کی ذکر کی جائیں گی، تو ان کو ذکر کیا جائے گا اور ان کے بعد اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ اب میں سب سے پہلے ان صورتوں کا ذکر کرتا ہوں کہ ان کو کس طرح پڑھا جائے گا اور کیا طریقہ ہے، ان کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تعداد بھی یاد رکھنی ہے، طریقہ بھی یاد رکھنا ہے، اور کب پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ اور پھر انشاءاللہ جب اس طریقے سے ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے بہت سارا انشاءاللہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اور ظاہر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر تاثیر اللہ نے رکھی ہے، لہٰذا اس کے پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے جو سورت ذکر کی گئی ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ پوری مکمل پڑھنی ہے
بسم اللہ بھی پڑھنا ہے اس سے پہلے، اور آخر میں آمین بھی کہنا ہے، اور یہ صورت بسم اللہ اور آمین کے ساتھ تقریباً 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور نمبر 2، سورۃ الناس، یہ بھی 7 بار پڑھنی ہے۔ اور نمبر 3، سورۃ الفلق، سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس، یہ 7 بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق، یہ سورت بھی 7 بار پڑھنی ہے۔ اور اسی طریقے سے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، یہ بھی 7 بار پڑھنی ہے۔ اور اسی طریقے سے سورۃ الکافرون، یہ 5ویں نمبر پر ہے، اور اس کو بھی 7 بار پڑھنا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ مکمل صورت 7 بار پڑھنی ہے۔ اور اسی طریقے سے 6 نمبر پر کلمہ تمجید، یہ 7 بار پڑھنا ہے۔ کلمہ تمجید تیسرے کلمے کو کہا جاتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ ہے، اور اسے کلمہ تمجید بھی کہا جاتا ہے، اور یہ 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک دعا ہے، اور وہ دعا میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں صاف الفاظ میں، اور اس کو آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کو بڑے غور کے ساتھ پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے اس دعا کو یاد کرنا ہے، اور ہے آسان دعا ہے، لیکن یہ کہ الفاظ کو 5-6 مرتبہ دہرا کر یاد کیے جائے تو انشاءاللہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے عدد ما علم اللہ وزینت ما علم اللہ وملأ ما علم اللہ، 3 بار اس کو پڑھنا ہے۔ عدد ما علم اللہ وزینت ما علم اللہ وملأ ما علم اللہ، 3 بار اس کو پڑھنا ہے۔ اور نمبر 8، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، یہ درود پاک 7 بار پڑھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے نمبر 9، اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالد وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک قریب مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین، اس دعا کو بھی 7 بار پڑھنا ہے۔ اس دعا کو ایک مرتبہ پھر سن لیں، اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالد وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک قریب مجیب الدعوات، اور یا قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ ایک ہی دعا ہے، مکمل 7 بار اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پر ہے اللہم یا ربی افعل بی وبہم عاجلا وآجلا فی الدنیا والآخرہ ما انت لہ اہلا ولا تفعل بنا یا مولانا ما نحن لہ اہل انک غفور حلیم جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم، 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد فرمایا یہ 10 چیزیں ہیں خضر علیہ السلام نے رسول خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر
شیخ ابراہیم کو تعلیم فرمائی تھی۔ کس نے؟ خضر علیہ السلام کی دعا ہے، اور انہوں نے یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر شیخ ابراہیم کو تعلیم فرمائی تھی، ان کو یہ دعائیں سکھائی تھی۔ اچھا، یہ 10 چیزیں پڑھنے کے بعد پھر ہم آتے ہیں اول نام کی طرف، الجبار۔ الجبار بڑی زبردست طاقتوں کا مالک۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ساری دعائیں پڑھنے کے بعد پھر آدمی یا جبار اس کو پڑھے، اور اللہ تعالیٰ اسے صاحب عزت، صاحب ثروت یعنی مالداری بھی عطا فرمائیں گے اور عزت بھی عطا فرمائیں گے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دشمنوں کے، طاقتوروں کے شر سے محفوظ فرمائیں گے، اور جتنے بھی طاقتور دشمن ہیں، شریر ہیں، ان کے شروں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔